اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير۔ اور سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے تو یہ سطح سمندر پر کھڑے رہ جائیں۔ اور صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، یا انہیں ان کے اعمال کے سبب تباہ کر دے، اور وہ بہت سے لوگوں سے درگزر کرتا ہے۔ ومن آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی تدبیری آیات اور اللہ کی ربوبیت کے آیات میں سے ایک کشتیوں کا پانی کے اوپر رواں دواں ہونا ہے۔ ہم آپ کو بارہا اس چیز کا ذکر کیا ہے، خلقت اور تدبیر جو ہے وہ قابل تفریق نہیں ہے۔ اللہ نے پانی کو اس طرح خلق کیا ہے کہ اس کے اوپر سے کشتیاں جو ہے وہ رواں دواں رہیں، جیسا کہ ہمیشہ، بلکہ آج کل تو تمدن کا انحصار جو ہے یعنی بحری سمندری جہازوں کے آمد و رفت کے ساتھ مربوط ہے۔ لہٰذا تمہارا مدبر اور تمہارا رب وہ ہے جس نے کشتی کو پانی کے اوپر اٹھایا۔ پانی میں یہ خاصیت ودیعت فرمائی کہ اس کے اوپر سے کشتی جو ہے رواں ہو جائے، اور پانی میں یہ خاصیت بھی رکھی کہ اپنے سے کم وزن کو اپنے پشت پر بٹھائے۔ پانی اپنے سے کم وزن کو اپنے پشت پر اٹھاتا ہے، زیادہ وزن ہے تو وہ پھر پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ یہ خاصیت بھی رکھی۔ اور یشاء یسکن الریح، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوا جو ہے وہ رک جائے، اور کشتیاں جو ہے وہ ہوا کے ذریعے چلتی تھی، اور ہوا جو ہے اس کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے نظام تدبیری میں یہ رکھا ہے کہ ایک علاقے کے درجہ حرارت دوسرے علاقے سے کم تر ہو تو پھر ہوا جو ہے وہ چل پڑتی ہے۔ سمندر میں بعض علاقوں کے ہوا جو ہے وہ زیادہ گرم، بعض علاقے کی ہوا زیادہ کم گرم، پھر اس طرف ہوا چل پڑتی ہے۔ اور اگر دونوں علاقوں کے ہوا وہ درجہ حرارت ایک سطح کی ہو تو پھر ہوا جو ہے وہ ساکت رہ جاتی ہے، ساکن۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نظام تدبیری میں سے یشاء یسکن الریح۔ اور اللہ کی مشیت ہو تو ہوا جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں ان لوگوں کے لیے اللہ کی ربوبیت پر نشانی اور معجزہ ہے، ان لوگوں کے لیے یہ معجزہ جو صبر اور شکر کرتے ہیں۔ ہوا چلتی ہے، کشتی رواں ہو جاتی ہے تو شکر کرتے ہیں، اور اگر ہوا نہیں چلتی ہے، رکتی ہے،
کوئی کشتی جو ہے وہ بھی رک جاتی ہے تو صبر کرتے ہیں، تو صبر و شکر کرنے والے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ سارا نظام۔ او یوبقہن، یا اس ہوا میں آندھی کے ذریعے تیز چلا کر کے کشتی کو غرق کر دیتے ہیں۔ یہ ہوا کشتی کو چلاتی بھی ہے اور کشتی کو الٹ بھی دیتی ہے جی۔ اور پھر یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ کشتی کا غرق ہونا آندھی کے ذریعے، یہ بھی ان کے لوگوں کے کیے دھرے کی وجہ سے ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے موقعوں پر اللہ معاف کرتا ہے اور اس کشتی کو آگے چلا دیتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، تاکہ ہمارے آیات میں جھگڑنے والوں کو علم ہو جائے کہ ان کے لیے جائے پناہ نہیں ہے۔ یجادلون فی آیاتنا، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں روز انسان مشاہدہ کرتا ہے، ان کو معمول سمجھ کر کے نظر انداز کرتے ہیں، اس کو نشانی نہیں مانتے، اور وہ بھی ان کو بھی علم ہو جائے کہ جب اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہے تو اس ہوا میں طوفان آ جائے، اور جب طوفان آ جائے تو ما لہم من محیص، ان کے لیے جائے پناہ نہیں ہے۔ غضب اللہ کی طرف سے ہو تو کون پناہ دے؟ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقی للذین آمنوا علی ربہم یتوکلون، بس جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہترین اور زیادہ پائیدار ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ متاع دنیا و متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان زیست دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ سامان زیست ہے جو آپ کی زندگی کے لیے ابتدائی ضروریات میں سے ہیں، آپ کے لیے رہنے کا گھر، آپ کے لیے پہننے کا کپڑا، اور آپ کے لیے روزگار میں کھانے پینے کی چیزوں کا سامان، یہ آپ کی زندگی کے ابتدائی ضروریات میں سے ہیں، یہ بھی ہیں متاع حیات دنیا، لیکن یہ متاع زندگی کے لیے ضروری ہے۔ یہ ضروری متاع ملنے پر جو ہے انسان مطمئن ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ ہم انسان کی اپنی فطرت و طبیعت سے پوچھیں کہ کون سا مال جو ہے وہ درست ہے، کون سا مال درست نہیں ہے۔ ہم اپنی طبیعت سے، اپنی فطرت سے پوچھتے ہیں، فطرت سے پوچھتے ہیں، طبیعت سے پوچھتے ہیں کہ بے گھر تھا گھر مل گیا خوش، بے روزگار تھا روزگار مل گیا خوش۔ زندگی کے ابتدائی سامان جو ہے وہ بیوی بچوں کے لیے مصارف مخارج کی کوئی آمدنی نہیں تھی، وہ بھی ہو گئی خوش مطمئن۔ اچھا جی، جس مال کے ملنے سے آپ خوش ہوتے ہیں
مطمئن ہوتے ہیں، وہ دنیا پرستی نہیں ہے۔ جی، وہ دنیا پرستی نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کی ضروری چیزیں ہیں۔ دنیا پرستی کہاں ہے؟ یہ تو زندہ رہنے کے لیے اس قسم کے سامان فراہم کرنا شرعاً واجب بھی ہے۔ اپنے زیر کفالت بیوی بچوں کے لیے نان نفقہ فراہم کرنا واجب ہے۔ واجب کے اوپر عمل کرنا جو ہے عبادت ہے، ثواب ہے۔ یہ کہاں دنیا پرستی ہے؟ کوئی دنیا پرستی نہیں ہے۔ کیونکہ دنیا پرستی نہیں ہے، اس لیے طبیعت بھی ساتھ دیتی ہے، فطرت بھی ساتھ دیتی ہے، خوش ہوتا ہے انسان۔ اس کے بعد مال اور دولت آتی ہے۔ آپ کی ساری ضروریات جو ہے وہ فراہم ہے، آپ کے پاس موجود ہے۔ گھر ہے، روزی ہے، روزگار ہے، آمدنی ہے، یہ بچوں کے لیے سب کچھ ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس مزید دولت جمع ہوتی ہے۔ جی، اب آپ کے بینک بیلنس جو ہے وہ اس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، آپ کے کاروبار میں وسعت آنا شروع ہو گئی، آپ کا سرمایہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ ادھر آپ کا سرمایہ بڑھنا شروع ہو گیا، ادھر سے آپ کی آسائش اور سکون چھننا شروع ہو گیا۔ آپ کو اس کا تجربہ نہیں، چونکہ آپ نے یہ دنیا دیکھی نہیں۔ جن لوگوں نے یہ دنیا دیکھی ہے ان سے پوچھ لیں کہ وہ ضرورت کے سامان کے بعد جو دولت بنتی ہے اس سے سکون چھن جاتا ہے۔ حلال ہے، حرام نہیں ہے، حرام مال کی بات نہیں ہو رہی، حلال کمائی ہے، سرمایہ بھی درست ہے، جائز ہے، لیکن کیوں سکون چھنتا ہے؟ ضرورت سے زیادہ ہے اس لیے سکون چھن جاتا ہے، انسان بے سکون ہو جاتا ہے۔ آپ کو تجربہ نہیں ہے؟ نہیں، ہم نے بہت سے تجربہ والوں سے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ مال زیادہ ہونے سے انسان بے سکون ہو جاتا ہے۔ جی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اس دنیا کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو ضروری سامان جو ہے وہ فراہم ہوتا ہے تو آپ کو سکون ملتا ہے، وہ دنیا داری نہیں ہے، وہ تو زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن ضرورت سے جو زیادہ ہے وہ دنیا داری ہے۔ آپ دنیا دار ہو گئے، آپ بے سکون ہو جاتے ہیں، آپ اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ ایک قطعی دلیل ہے کہ انسان اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوا، اس لیے اس دنیا کے جتنا اس کے پاس دنیا آ جاتی ہے بے سکون ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اس دنیا کے لیے پیدا ہوا ہوتا تو جتنا زیادہ یہ دنیا اس کے پاس آ جاتی اتنا زیادہ سکون حاصل ہونا چاہیے تھا۔ مثلاً مچھلی جو ہے وہ پانی میں زندگی کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، وہ پانی میں ڈال دو، سمندر میں بہت بڑے پانی میں ڈال دو، وہ سکون سے رہتی ہے۔ جی، ان کے فطرت کے تقاضے کے مطابق ہے۔ پانی سے باہر نکالو تو مچھلی بے سکون ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان بے سکون ہوتا ہے زیادہ دنیا آنے سے، بس یہ دنیا کے لیے نہیں انسان۔ لہٰذا متاع دنیا کی دو قسمیں، ایک آپ کی ضروری متاع حیات، وہ درست ہے، صحیح ہے، دنیا پرستی نہیں ہے، اور دوسرا ضرورت سے زیادہ، وہ دنیا پرستی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے ما اصف من دار اولها عناء وآخرها فناء، کیا اس بات دنیا کا کہنا ہے جس کی ابتدا رنج و زحمت ہے اور انتہا فنا ہے، فی حلالها حساب وفی حرامها عقاب، حلال روزی ہے تو اس میں کل حساب دینا ہوتا ہے، اور حرام ہے تو پھر عذاب سہنا ہوتا ہے۔ یہ ہے دنیا۔ اس کے مقابلے میں وما عند اللہ خیر وابقی، اس کے مقابلے میں اللہ کے پاس جو کچھ ہے
وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ جی، وہ ابقا، ختم ہونے والی چیز نہیں، اللہ کی طرف سے جو نعمت ملے گی قیامت کے دن جنت میں، وہ خیر بھی ہے، ابقا بھی ہے، للذین آمنوا علی ربہم یتوکلون، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والوں کے لیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں۔ اللہ پر بھروسہ جب ہوتا ہے انسان مطمئن رہتا ہے، عزت سے زندگی گزارنے کے لیے وسائل ہے اور اس پر خوش ہے، مطمئن ہے۔ اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں مجھے وہ خیر بہتر، کتنا بہتر ہے وہ خدا جانتا ہے۔ وہ ابقا ہے، وہ نعمت دائمی ہے، ختم نہ ہونے والی نعمت ہے۔ تو انسان اس نعمت کے لیے کام کرے جو ختم نہ ہونے والی ہے، اس نعمت کے لیے کیوں؟ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کو لبیک کہتے ہیں، استجابوا لربہم، اپنے پروردگار کو لبیک کہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور اپنے معاملات باہمی مشاورت سے انجام دیتے ہیں، اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی سے ظلم کیا جاتا ہے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ما عند اللہ خیر و ابقا، یہ اوصاف جن میں موجود ہے، ان کے لیے اللہ کے پاس جو اجر اور ثواب ہے، جو درجات ہے آخرت کے، وہ بہت بہتر ہے۔ وما عند اللہ خیر و ابقا ہے پہلے ایمان والوں کے لیے، توکل والوں کے لیے، بڑے گناہوں بے حیائی سے اجتناب کرنے والوں کے لیے، غصے کی صورت میں معاف کرنے والوں کے لیے، اپنے رب کی ہر دعوت پر لبیک کہنے والوں کے لیے، اقامہ نماز کرنے والوں کے لیے، اپنے معاملات میں مشورہ، دیکھو مشورہ، آپس میں مشورہ کرنے والوں کے لیے، اور راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کے، مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ظلم سے انکاری، اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، جب مظلوم واقع ہوتے ہیں تو بدلہ لیتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ دائمی ثواب، وما عند اللہ خیر و ابقا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور توکل بر خدا کے بعد گناہان کبیرہ سے اجتناب کرتے ہیں۔ گناہان کبیرہ آپ نے سورہ نساء آیت 31 میں بیان کیا، کون کون سی گناہان کبیرہ ہے؟ گناہان کبیرہ سے اجتناب کرنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنکم نکفر عنکم سیئاتکم، اور اگر تم نے بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کیا تو چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف کر دے، از خود معاف کرے۔ فواحش یعنی فحش گناہوں سے بچنے۔ فحش گناہ کیا ہے؟ اس میں ایک حدیث میں ہے، فحش گناہوں سے مراد زنا، شراب نوشی، ربا خواری جو ہے وہ فواحش میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، الفواحش الزنا والسرقہ،
فواحش جو ہے زنا اور چوری ہے۔ قرآن کی دیگر آیات میں فواحش کی تعریف ملتی ہے، مثلا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا اس آیت میں کہا ہے زنا فاحشہ ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، وعمل قوم لوط کو بھی فواحش میں شمار کیا ہے۔ یہ دیگر وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور یہ جو ختم نہ ہونے والی نعمتیں جو ہے ان لوگوں کے لیے جو غصے کی حالت میں معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، من ملک نفسہ اذا رغب واذا رہب واذا اشتہى واذا غضب واذا رضی حرم اللہ جسدہ علی النار، جو شخص رغبت، خواہشات، خوف، غصے اور خوشی کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، آپے سے باہر نہیں ہوتا، اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ لوگوں میں بہتر کون ہے؟ فرمایا الذین اذا احسنوا استبشروا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا وَإِذَا أُعْطُوا شَكَرُوا وَإِذَا ابْتُلُوا صَبَرُوا وَإِذَا غَضِبُوا غَفَرُوا۔ وہ لوگ یعنی بہتر لوگ کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ بہتر لوگ ہیں کہ جب احسان کریں تو خوش ہو جائیں، جب کوئی برا کام صادر ہو جائے تو استغفار کریں، جب کوئی چیز مل جائے تو شکر کریں، جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو صبر کریں، جب غصہ آئے تو معاف کریں۔ یہ لوگ جو ہے وہ کل قیامت کے دن نعمتوں میں ہوں گے۔ والذین استجابوا لربہم، اللہ کے پاس جو ثواب ہے اور اس کے لیے جو دعوت ہے، حکم ہے، اس حکم کے اوپر لبیک کہنے والے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اپنے معاملات، امرہم یہ امر خدا نہیں، اپنے جو معاملات ہوتے ہیں روزمرہ کی زندگی کے اور بود و باش کے، اس کے لیے ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، ایک دوسروں کے عقل سے، ان کے رائے سے مدد لیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت علی فرماتے ہیں لا ظہیر کالمشاورہ، مشورے سے زیادہ کوئی پشت پناہ نہیں ہے، بہت بڑا سہارا ہے دوسروں کے عقل سے سہارا لینا۔ مشورہ ہے نا دوسروں کے عقل و خرد سے۔ مشورہ ان امور میں لیا جاتا ہے جو بقول مولانا شبیر احمد عثمانی کے کہ قرآن و سنت میں منصوص نہ ہوں۔ اگر منصوص ہے تو پھر میں روزہ رکھوں نہ رکھوں مشورہ نہیں ہوتا، میں زکوٰۃ دوں نہ دوں مشورہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں لوگوں سے پوچھے اور لوگوں سے مشورہ لے نہیں ہوتا۔ امرہم، جیسا کہ لفظ تعبیر امرہم سے واضح ہے، امرہم یعنی اپنے معاملات میں، یعنی اجتماعی امور ہوتے ہیں جو شریعت سے متصادم نہیں ہے۔ جی میں نے کاروبار کرنا ہے، میں نے ایک دکان خریدنا ہے، اور اس کے لیے جو ہوتے ہیں معاملات، اس کے لیے لوگوں سے مشورہ کرنا ہوتا ہے۔ اور جو قرآن و سنت میں منصوص ہے وہ امرہم نہیں ہے، وہ تو امر من اللہ ہے، جیسا کہ سورہ احزاب میں فرمایا
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، اور کسی مومن اور مومنہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کریں تو انہیں اپنے معاملے کا اختیار حاصل رہے۔ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اللہ اور رسول جو ہے کسی امر کا فیصلہ کر دے تو مومنین کے لیے حق نہیں پہنچتا وہ امرہم کے ذریعے اس میں مداخلت کرے۔ جی ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، امر خدا کے مقابلے میں امرہم کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور یہ ابدی نعمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ہم ان کو روزی دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، ان سے وہ ان کو خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی، اور جب ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں وہ چٹان کی طرح ڈٹ جاتے ہیں۔ ظلم سہنا، ظالم کو ظلم کرنے دینا کوئی صفت نہیں، یہ ظالم کو ظلم کرنے نہ دیں، ڈٹ جائیں، اور یہ بھی مومن کی علامت ہے، ظالم کو ظلم کرنے کا موقع نہ دیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جو لوگوں پر جنگ مسلط کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی ہے چونکہ وہ مظلوم واقع ہوئے ہیں۔ جب مظلوم واقع ہوتے ہیں تو پھر جنگ کی اجازت ہے، اٹھو جنگ کرو، مقابلہ کرو ظلم کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔